اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج میں آپ کو ایک ایسے نکاح کا واقعہ بیان کرنے جا رہی ہوں۔ اس نکاح نامے پر 2 ممالک کے سربراہان نے بطور گواہ دستخط کیے تھے۔ یہ نصف صدی پہلے کا قصہ ہے، جب کراچی میں شادی کی ایک ایسی تقریب منعقد ہوئی جس کی خوشی میں کراچی کے در و دیوار جگمگا اٹھے تھے۔ یہ تقریب ٹیلی ویژن پہ بھی نشر ہوئی اور نکاح نامے پر 2 ممالک کے سربراہان نے بطور گواہ دستخط کیے تھے۔ 15 جولائی 1968 کی بات ہے، جب اردن کے بادشاہ شاہ حسین کے چچا شریف حسین بن ناصر پاکستان کے سابق سیکرٹری خارجہ اکرام اللہ کی سب سے چھوٹی صاحبزادی سروت کے لیے اردن کے ولی عہد شہزادہ حسن بن طلال کا رشتہ لے کر پاکستان تشریف لائے تھے۔ سروت، جنہیں ان کے گھر والے پیار سے بٹلم کہتے تھے، 24 جولائی 1947 کو کلکتہ میں پیدا ہوئی تھیں۔ وہ برطانیہ کے اعلیٰ تعلیمی اداروں سے فارغ التحصیل تھیں اور اردو، انگلش اور فرانسیسی زبان پر یکساں عبور رکھتی تھیں۔ شہزادہ حسن سے ان کی ملاقات چند برس پہلے برطانیہ میں ہوئی تھی، جہاں وہ آکسفورڈ یونیورسٹی میں ان کے ہم جماعت تھے۔ شہزادہ حسن 20 مارچ 1947 کو عمان میں پیدا ہوئے تھے۔ وہ عربی، انگلش، ہسپانوی اور عبرانی زبانوں پر عبور رکھتے تھے۔ 27 اگست 1968 وہ دن بھی آیا جب کراچی کے بین الاقوامی ایئرپورٹ پر اردن سے آئی ہوئی بارات اتری۔ ان سے پہلے صدر پاکستان فیلڈ مارشل ایوب خان اس بارات کے خیر مقدم کے لیے کراچی پہنچ چکے تھے۔ دلچسپ بات یہ تھی کہ بارات کا طیارہ اردن کے شاہ حسین خود اڑا رہے تھے۔ طیارہ زمین پر اترا تو ایئرپورٹ کی فضا شاہ حسین زندہ باد اور صدر ایوب خان زندہ باد کے نعروں سے گونج اٹھی۔ بارات میں شاہ حسین اور شہزادہ حسن کے علاوہ اردن کے وزیر اعظم سمیت کئی شہزادیاں موجود تھیں۔ ایوب خان نے بارات کا شاندار استقبال کیا۔ ایئرپورٹ پر سروت کی والدہ بیگم شائستہ اکرام اللہ، جو خود پاکستان کے لیے سفارتکاری کے فرائض انجام دے چکی تھیں، اور صدر ایوب خان کی صاحبزادی نسیم اورنگزیب بھی موجود تھیں۔ شہزادہ حسن بن طلال اپنی ساس کے پاس پہنچے اور ان کے سامنے سر جھکا دیا۔ بیگم اکرام اللہ نے دعائیں دیتے ہوئے ان کے سر پر شفقت سے ہاتھ رکھ دیا۔ بارات کو گارڈ آف آنر پیش کیا گیا، جس کے بعد بارات اسٹیٹ گیسٹ ہاؤس کے لیے روانہ ہو گئی۔ کراچی کی آراستہ سڑکوں پر پاکستانی عوام خیر مقدمی نعروں سے بارات کا استقبال کر رہے تھے، اور صدر ایوب خان شاہ حسین اور شہزادہ حسن کی ایک جھلک دیکھنے کو بےتاب تھے۔ کئی مقامات پر استقبالیہ بینڈ بھی فضا میں موسیقی بکھیر رہے تھے اور پھول نچھاور کیے جا رہے تھے۔ ایوان صدر میں بیگم شائستہ اکرام اللہ کی جانب سے ظہرانے کا انتظام تھا۔ شام کو شاہی خاندان کلفٹن میں بیگم شائستہ اکرام اللہ کے گھر کاشانہ پہنچا، جہاں مہندی کی رسم ادا کی گئی۔ اس رسم میں سروت، جو اب شہزادی سروت کہلانے لگی تھیں، ان کی والدہ، بہنوں اور قریبی دوستوں نے شرکت کی تھی۔ مہندی کی مختلف رسمیں ادا کی گئیں۔ 7 سہاگنوں نے شہزادی سروت کی ہتھیلی پر مہندی رکھ دی، اور پھر ان کے دوستوں نے ایک حسین مشرقی رقص پیش کیا۔ اردن کی شہزادیاں یہ منظر حیرت سے دیکھ رہی تھیں۔ اس رات شہر بھر میں چراغاں کیا گیا تھا۔ اگلے دن 28 اگست کو دلہن کے گھر نکاح کی تقریب تھی۔ اس تقریب میں بھی شہزادی سروت کی بہنوں اور دوستوں نے بہت دھوم مچائی۔ شہزادہ حسن نے ان سب میں گھڑیاں اور دینار کے تحفے تقسیم کیے تھے۔ پھر ایک سادہ سی تقریب میں رسم نکاح ادا کی گئی۔ یہ نکاح عالم دین مولانا جمال میاں فرنگی نے پڑھایا تھا۔ اس نکاح میں اردن کے شاہ حسین، اردن کے وزیر اعظم اور پاکستان کے صدر ایوب خان کے علاوہ اعلیٰ حکام نے شرکت کی۔ نکاح نامے پر شاہ حسین اور صدر ایوب خان نے بطور گواہان دستخط کیے تھے۔ بیگم شائستہ اکرام اللہ اور ان کے گھر کی خواتین نے دلہا کو سلامی پیش کی، مگر جب دلہا واپس جانے کے لیے اسٹیج سے اترے تو معلوم ہوا کہ ان کا جوتا چھپایا جا چکا ہے۔
دلہن کی بہنوں نے 2000 دینار لے کر بہنوئی کا جوتا واپس کیا تھا۔ اب بارات کی واپسی کا وقت تھا۔ شائستہ اکرام اللہ نے کراچی کے ایک ہوٹل میں اسرانے کا اہتمام کر رکھا تھا، جس میں دلہا اور دلہن کے علاوہ سینکڑوں افراد نے شرکت کی تھی۔ اس تقریب میں کراچی کی مشہور شاعرہ وحیدہ نسیم نے حاضرین کو اپنے کلام سے محفوظ کیا اور مبارکباد پیش کی۔ یہ پاکستانی تقریب ٹیلی ویژن سے بھی نشر کی گئی، جسے دیکھنے کے لیے ہر گھر میں لوگوں کے ہجوم لگے ہوئے تھے۔ اس تقریب میں بھی صدر ایوب خان نے بطور خاص شرکت کی تھی۔ انہوں نے شہزادہ حسن اور شہزادی ثروت کو سونے کا ایک جڑاؤ سیٹ بطور تحفہ عطا کیا اور ایک خوشنما شمعدان بھی پیش کیا۔ متعدد ممالک کے سفیروں نے بھی تحائف پیش کیے۔ عشائیے کے بعد شہزادی ثروت اپنی والدہ کے ہمراہ اپنی قیامگاہ کاشانہ واپس آ گئیں۔ چند ماہ بعد 11 نومبر کو شہزادی ثروت رخصت ہو کر اپنے سسرال چلی گئیں۔ امید کرتی ہوں یہ تاریخی واقعہ آپ کو پسند آیا ہوگا۔ واقعہ اچھا لگے تو اپنے کمنٹ سے مجھے ضرور آگاہ کیجیے۔ انشاءاللہ تعالیٰ ایک نئی ویڈیو کے ساتھ پھر حاضر ہوں گی۔ اس وقت تک کے لیے اللہ حافظ۔